پاکستان کہانی کا دوسرا پروگرام بھی تحریک علی گڑھ پر ہی ہوگا اور آج ہم سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کا ذکر کریں گے۔ مذہبی خدمات کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سر سید احمد خان کے سامنے کون سے مسائل درپیش تھے۔ مثلاً اس وقت عیسائی مشنریز جو تھے وہ ہندوستان میں بڑی تیزی سے عیسائیت کو پھیلا رہے تھے اور اسلام کے بارے میں نفرت بیدار کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہندو جو مذہبی احیا بھی سامنے آ چکا تھا۔ ہندو جو مذہبی احیا کی کوششوں میں وہ بھی سب سے زیادہ جو حملہ آور تھے وہ اسلام پر ہی ہو رہے تھے اور ہمارے بنیادی عقائد کو بھی وہ سوالات اٹھا رہے تھے۔ تیسرا اہم مسئلہ ویسٹرن ایجوکیشن کے آ جانے سے تھا۔ ویسٹرن ایجوکیشن جو تھی وہ سائنس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو مذہبی عقائد تھے ان کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال تھی وہ بالکل یکسر بدل گئی تھی۔ اب مغلوں کی حکمرانی نہیں تھی، اب انگریزوں کی حکومت آ جانے سے مسلمان جو تھے وہ دب سے گئے تھے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ ایسے میں علماء دین نے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا وہ بھی زیر زمین چلے گئے تھے یا بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خود بھی اجتہاد کے بند ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت سارے جو سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، مدرسہ تھا، وہ چیدہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے یہ 5 بڑے چیلنجز تھے۔ اس کا رسپانس جو ہے وہ سر سید احمد خان نے دینا شروع کیا۔ اب ان کی فلسفی کی طرف آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو بہت زیادہ محبت ہے اپنے مذہب سے، بہت زیادہ ان کو پختہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ان کو بہت دل سے لگاؤ ہے اپنے پیارے نبی پر، اور پھر وہ قرآن اور حدیث کو حق بجانب سمجھتے ہیں اور آخری کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ وہی پہلو تھے جو تا حیات ان کے یہ بنیادی پہلو ان کے ساتھ گئے۔ تاہم پھر بھی جب بھی ہم انٹلیکچوئل ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس شخص کے جو تحریریں ہوتی ہیں یا خطابات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، ان کو پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے جو مذہبی خدمات ہیں اور خیالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی سمجھ کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں 1842 سے لے کر 1858 تک سر سید احمد خان جو ہیں ایک رجت پسند کنزرویٹو ٹریڈیشنلسٹ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب وہ بڑے شوق سے پیارے نبی کو پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں وہ نبی کی محبت میں لکھی ہیں اور پھر صوفیہ کرام کی محبت میں لکھی ہیں یا ان لوگوں کی محبت میں لکھی ہیں جس سے اسلام پھیلا ہے، مگر انہوں نے اس عرصے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ شائبہ ہو کہ وہ کوئی بہت سوالات اٹھا رہے ہوں ریلیجن اسلام پر، ریلیجس اسلام کی انٹرپریٹیشن پر۔ وہ ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، اگرچہ ان کے اس دور میں بھی وہ تحفۃ الحسن جب لکھتے ہیں تو اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ شاید سنی ہونے کے ناطے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا کہ سر سید احمد خان پہلے حصے میں ہمیں ایک کنزرویٹو مسلمان کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1858 سے 1870 تک کی جو ان کی تحریریں ہیں، رائٹنگز ہیں اور جو ایفرٹس ہیں، اس میں ہمیں ایسا تاثر ملتا ہے جیسے کہ سر سید احمد خان ایک معذر خواہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پر انگریز عیسائی قابض ہو چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے
اپنا تشدد کا اور اپنے انتقام کی بھیڑ چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سر سید احمد خان وہ تحریریں لاتے ہیں جس سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے کم ہوں۔ پہلی جو کتاب انہوں نے پمفلٹ جو لکھا اس کا عنوان تھا تحقیق لفظ نصارہ، جس کا مطلب ہی یہ تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نصارہ جو بولا ہے وہ ناصرہ کے نام سے وہ عیسائیوں کو بتایا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ شاید حضرت عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں مسلمان، جو کہ سر سید نے اس کی نفی کی اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے، ہم بعد ازاں اس کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح جو ان کی دوسری کتاب تھی تبیین القرآن، اس کا لمبا نام ہے تبیین القرآن فی تفسیر التوراہ والانجیل، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ قرآن۔ It is a comparative study of Quran with Old Testament and the New Testament۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ کامنالٹیز تلاش کی جائیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اچھا، یہ ایسا ہی رویہ آپ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بھی ہم نے یہ اسی طرح کا مسلمانوں کے ہاں آپ اپروچ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم شاید 9/11 کے واقعے میں اس پر ہم ذمہ دار تھے، تو سر سید احمد خان نے یہ دیکھ لیجئے تقریباً 150 سال پہلے یہ اس طرح کی کوشش کی ہے اور کتاب لکھی، اور یہ کتاب بڑی پاپولر ہوئی، اور یہ کتاب انہوں نے بغیر پڑھے نہیں لکھی ہے، بڑی تحقیق کر کے اس پر کسی روز انشاءاللہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کبھی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ان کی جو ایک اور پمفلٹ آیا جو سامنے، یہ رسالہ طعام احکام اہل الکتاب سے مراد یہی تھی کہ اس وقت یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ مسلمان بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتے، جو کہ ایک فطرتی رد عمل بھی تھا۔ لیکن سر سید احمد خان نے قرآن سے اور حدیث سے اور پھر سنت سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے پیارے نبی عیسائیوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو یہ چیز اچھی لگی اور بعض مسلمانوں کو بھی یہ چیز اچھی لگی، تو دونوں کے درمیان دوری کم ہوئی۔ مگر نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ سر سید احمد خان کو بعض جو ملا تھے، میں ملا اس کو کہتا ہوں جو عالم دین نہیں ہوتا، عالم دین ہمیشہ آزادی اظہار کی لوگوں کو رائے کا حق دیتا ہے اور فتویٰ نہیں دیتا۔ چند غیر ذمہ دار لوگ اس وقت سر سید کے خلاف ہو گئے اور پھر انہوں نے کافر بھی قرار دیا، نیچری بھی قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ دور تھا جو اس وقت اپالوجیٹک ہونا پڑا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1869 سے لے کر 1869 سے لے کر 1898 تک، آخری دم تک، آخری سانس تک سر سید احمد خان ایک ماڈرنسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ماڈرنسٹ کسے کہتے ہیں؟ ماڈرنسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدید جو مسائل ہیں مسلمانوں کو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کو یہ کیوں ایسا دکھائی دیا کہ وہ اس طرف آئیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ولیم میور نے 1862 میں دا لائف آف محمد کتاب لکھی۔ اس لائف آف محمد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور وہ حملے بھی انہوں نے وہ جو بظاہر صحیح ستہ کی جو کتابیں تھیں، جو ضعیف احادیث تھیں، اس کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان میں ہی جواب دیں، مگر 1857 کی جنگ آزادی میں وہ دہلی جیسے تباہ ہوا تو وہاں پر لائبریری بھی تباہ ہو گئی۔ وہ جو انہوں نے سفر کیا انگلینڈ کا، اس کا بنیادی مقصد ہی صرف ان کا ولیم میور کی کتاب کا جواب دینا تھا۔ پھر انہوں نے جا کر وہاں پر، آپ دیکھیے جب انہوں نے کتاب لکھنی تھی، جو کہ کتاب جو ہے وہ ان کا نام ہے کتاب کا خطبات احمدیہ، وہ انگلینڈ میں چھپی۔ اچھا، یہ کتاب لکھنے سے پہلے انہوں نے محنت کتنی کی؟ انہوں نے
وہ تمام کتب کو پڑھا جو کہ اسلام کے حق میں تھی، وہ تمام کتابوں کا جائزہ لیا جو اسلام کے مخالفت میں لکھی گئی تھیں، اور پھر انہوں نے جدید دور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھ لی تو انگلستان میں کوئی چھاپ نہیں رہا تھا، تو سر سید احمد خان کو بڑی مشکلات سے یہ کتاب چھپانا پڑی۔ لیکن وہاں پر جو ریویو آئے تو اس ریویو میں ایک ریویور نے یہ بھی کہا کہ اے عیسائیوں اور اے مغرب کے رہنے والوں، آپ ہوشیار ہو جو کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو نہ صرف یہ کہ انگلستان میں آ کر اپنے مذہب کو اس کا دفاع کر سکتا ہے، بلکہ آپ کے مذہب کی بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ اسی دوران سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق شروع کیا، جس میں معاشی اور مذہبی مسائل پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ پھر سر سید احمد خان نے قرآن کی جو ہے تفسیر لکھی، تفسیر القرآن، اس کی 7 جلدیں سامنے آئیں۔ تو یہ سر سید احمد خان کے اس دور میں جب وہ جدت پسندانہ ہوئے تو یہ وہ اہم تحریریں تھیں جو وہ لکھ پائے۔ وہ جدت پسندی تھی کیا؟ لوگوں کو بعض باتیں پسند آئیں، بعض باتیں ان کی ناپسند آئی ہیں۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے اور آخری دور میں سر سید احمد خان ایک جدت پسند کے طور پر ابھرتے ہیں اور وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے مذہب پر سوالات نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کا علم اتنا وسیع نہیں تھا جتنا کہ جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے، کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے تھے قرآن اور اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹس کی، اور یا اسلام کے حق میں یا مخالفت میں کتابیں پڑھ رہے تھے۔ تو مگر اب ہم دیکھتے ہیں 80-70 سے آنورڈ وہ عقلیت کی بنیاد پر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن اور سائنس میں ہم آہنگی ہے، کنفارمٹی ہے۔ ہم آہنگی سے مراد ان کی یہ ہے کہ نیچر جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ورک آف گاڈ ہے، اور قرآن کو سمجھتے ہیں ورڈز آف گاڈ ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہے، تضاد نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم نیچرل سائنسز جسے کہتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ پڑھنا عین عبادت ہے، وہ اس کے خلاف نہیں تھے، وہ اس کی یہ دلیل دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلا شبہ جو ہولی پرافٹ ہے ان کی جو باتیں ہیں، جو ارشادات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ ہم سب پر محترم ہیں، مگر وہ اس کا ادراک کر رہے تھے کہ بہت ساری ضعیف حدیثیں جو ہیں وہ پیش کر دی جاتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہمارے پیارے نبی پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک خاص معیار مقرر کرنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑا معیار انہوں نے یہی کہا کہ ایسی حدیث میں نہیں مانوں گا جو قرآن کی روح کے منافی ہوگی، اور میں ایسی حدیث کو بھی حدیث نہیں مانوں گا جو تاریخ اسے ثابت نہ کرتی ہو۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے تھے میں اس حدیث کو ضعیف مانوں گا جو عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتی ہو۔ تو اس سے پہلے تو یہ سر سید باتیں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، مگر وہ یہ بھی کہنے لگ گئے کہ میں نہیں مانتا کسی معجزات کو، اور وہ معجزات کو عقلی طور پر اس کی وضاحت کرنے لگ گئے، جس سے وہ بے انتہا متنازع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے اپنے قریبی جو دوست تھے، ساتھی تھے، محسن وقار ملک بھی ان کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سید یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو سر سید کا جواب یہ تھا کہ یہ میں جو انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن اور حدیث کو منوان نہیں مانتا ہے، سوال اٹھاتا ہے۔ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کو اور نبی کو غیر مشروط مانتے ہیں میں ان کے لیے تو لکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ تو یہ سر سید کے جوابات تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو اوورال جو خدمات ہیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اثر تو یہ پڑا کہ نیو اسکالسٹسزم آیا۔ نیو اسکالسٹسزم سے مراد یہ تھی کہ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو دوبارہ سے عصر نو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اور ماڈرن ایج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں نے
صرف روایات کو سامنے نہیں رکھا، جدید تقاضوں کو بھی اپنایا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی آئے، کیونکہ مسلمان یہی سمجھتے تھے جو ان کا روایتی مضامین ہیں وہی بالاتر ہیں، وہی سپیریئر ہیں۔ تو سر سید احمد نے کہا وہ بھی سپیریئر ہیں لیکن انہیں بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے اثرات مرتب ہوئے، اور یہ اگر نہ سر سید احمد خان جدت کی بات کرتے تو شاید آج ہم جو جدید رویے ہیں ہمارے، جو سائنس آئی ہے، روزانہ اب نئے انقلابات آتے ہیں، تو سر سید احمد خان نے جو اس وقت انٹرپریٹیشنز دی بہت ساری ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید عقل کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتی ہوں گی، مگر انہوں نے عقل کو، ریزن کو آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ ان کی انٹرپریٹیشن کوئی فائنل نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، مولوی چراغ علی وہاں سے پیدا ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال نے اسی عقلیت پسندی کو آگے لے کر چلے، اور وہ اسی کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسلام نے ایک نوبل انعام حاصل کیا، پھر ڈاکٹر فضل الرحمان نے عقلیت کو اپنایا، پھر سر سید احمد خان اور غامدی، یہ تمام یہ اسکول آف تھاٹ جو عقل کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو اور مذہب کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اسی کا فائدہ ہے۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ سر سید ایک نیچرسٹ تھے یا انہیں عیسائی ہونے کا بھی بعض لوگوں نے لقب دیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان سے ایک بغض اور نفرت کی بنیاد پر ہے۔ سر سید احمد خان صرف یہ چاہتے تھے کہ جو نیچر کی تعلیم ویسٹ نے حاصل کی ہے، ویسٹرن سائنسز جو ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے، اسی لیے انہوں نے جو لفظ بولا، جو ورک آف گاڈ نیچر کو کہا ہے، کائنات کو کہا ہے، ورڈ آف گاڈ قرآن کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے قول میں اور نہ فعل میں۔ تو یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اچھا، یہ کہنا کہ جی وہ صرف انہیں اسکول اور کالجز کا پڑھا ہو تو وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی توجیہات بیان کر سکتا ہے، شاید آج کے دور میں جہاں اسپیشلائزیشن کا دور ہے وہاں پہ ظاہر ہے حدیث کے بھی ماہر ہیں، قرآن کے بھی ماہر ہیں، فتوے کے بھی ماہر ہیں، لیکن اس دور میں 19 سینچری میں کہاں آپ کو اتنے بڑے عالم اور فاضل بے شک موجود تھے، قاسم نانوتوی تھے اور بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے، وہ بھی اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے اب اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن کیا سر سید احمد خان کو قرآن اور حدیث پڑھنے کا حق نہیں تھا؟ کیا قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور ان پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک شخص کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رائے دی، اور وہ رائے جو ہے وہ اس کو ہم بہتر علم کی بنیاد پر رد کر سکتے ہیں یا ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا، وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیگنیشن آ گیا تھا مذہب کی تعلیم کے حوالے سے، جدید علوم کے حوالے سے، وہ انہوں نے مسلمانوں کو جو دعوت دی ہے جدت پسندی کی طرف آنے کے، اس کے اثرات آج ہی ہیں کہ آج ہم پاکستان میں، ہندوستان میں جو بھی نیو انوینشن ہوتی ہے اور عقل کی بنیاد پر ہم اسے مان لیتے ہیں۔ اچھا، جو نہیں مانتے بدقسمتی سے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو ریڈیو کے بھی خلاف تھے، وہ لاؤڈ سپیکر کے بھی خلاف تھے، وہ جدت پسندی کے جو خلاف رہے، لیکن بالآخر انہیں سر سید احمد کی تحریک کا حصہ بننا ہی پڑا۔ وہی ریڈیو اور وہی ٹیلی ویژن، وہی موبائل اب وہ بھی استعمال کرتے ہیں جو شاید کبھی اس کو انوویشن کو بدعت سمجھتے تھے۔ بدعت میں اور نیو انٹرپریٹیشن میں جدت پسندی میں فرق ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔